تمام مومنین جو بارگاہ کے باہر تشریف رکھتے ہیں فرش اعلیٰ پر آ کر تشریف رکھیں تاکہ بابا سے بلند صلوات ہمارے دیگر صلوات جتنے مومن مومنات بیمار ہیں بالخصوص وبائی کرونا کی وجہ سے جتنے لوگ متاثر ہو چکے ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے بالخصوص اورنگی ٹاؤن کی ہی امام بارگاہ کی خدمت گزار چیئرمین جو ہے اعزاز بھائی علی نے علامہ مصور شاہ کی طرف سے ان کے لیے خصوصی دعا کی علماء سے ان سب کی شفائے کاملہ عاجلہ عمر دراز کے لیے مل کر بلند کر صلوات سورہ فاتحہ کے التماس سے تمام تر ارواح مومن مومنات کے لیے شہداء شہیدان کے لیے بالخصوص سیدہ فاطمہ بنت الطاف حسین سید شمیم حسن تعظمی شہید ابن زائل حسین جو اس بارگاہ کے بانی ہیں آزادار حسین ابن افتخار حسین فرزند علی ابن شمیم حسین تعظمی اور اپنے تمام تر مومن مومنات کو شامل کرتے ہوئے جتنے بھی بچے اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں جتنے مار سے برات ہیں ان سب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا تقل دائما ولا أعدائهم أجمعين من يوم الدعوة إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود پڑھیں گے مولا علیہ وسلم جتنے مومن مومنات پریشان ہیں حاجتیں رکھتے ہیں ان کے باب الحوائج پر مسائل کو واقع ہیں خطامیں اس مسائل آپ کے خلوص کو سلام ان سب کی حوادث چلے کو قبولیت کے لیے بالخصوص بانی مجلس بانی اشراف قبلہ علامہ اکبر کاظمی صاحب کی کچھ پریشانی ہے ان کی پریشانی کی دوری کے لیے حاجات کی پوری ہونے کے لیے مل کر بلند تر صلوات عظیم اکرم گفتگو کل جہاں میں ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب اور اسم سے جناب فاطمہ الزہرا کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت ان کی ولایت ان کی عظمت فقط پاکیزہ دلوں میں ہی آتی ہے کل ہم نے اس حوالے سے چند چیزیں عرض کی تھی بلخ ایک شہر کا نام ہے توجہ کیجیے کہ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ وہاں کا رہنے والا ایک مومن تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام شیخ عباس ابنی نے اس واقعے کو لکھا ہے اس کی زوجہ کہتی تھی ہر سال جاتے ہو مولا کے لیے اتنی ساری چیزیں لے کے جاتے ہو کبھی مولا نے تمہیں کچھ دیا
وہ کہتا ہے جو کھاتی ہو جو زندگی گزارتی ہو تمہاری سانسیں چلتی ہیں یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ نہیں کا تو صدقہ ہے اسی بات سے کیوں کرتی ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کبھی تو تمہیں کچھ دے دیں یہ آیا ایک دفعہ جب وہ یہ کہتی تھی یہ ایک بات ضرور کہتے تھے تو دیکھیے گا کہتے تھے تو یہاں بول رہی ہے وہ وہاں سمجھ رہے تو وہاں سن رہے ہیں تو ایک دن یہ آئے امام کی خدمت میں کھانا کھایا کہتا ہے مولا میری تمنا ہے میں آپ کے ہاتھوں کو دھلاؤں امام نے دشت میں بیٹھا دھلاؤ میرے ہاتھ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا اب جو دیکھا کہ امام کے ہاتھوں سے ہیرے جواہرات گرنا شروع کہتے ہیں مولا کیا کرنا ہے ان کا مولا نے کہا لے جاؤ کہتے ہیں مولا ان کے لیے نہیں آتا میں تو آپ کی زیارت کے لیے آتا امام نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں یہ اس کے لیے جس نے کہا تھا تمہارا مولا تمہیں کیا دیا کہتے ہیں مولا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ امام کے قدموں کی آپ بھی ہمارے لیے بڑا شرف رکھتی ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں لوں گا امام نے حکم دیا اٹھاؤ اس نے اٹھایا آیا رو کر رومی سے کہتا ہے دیکھ میں نے توجہ کی جگہ چھوڑے تھا میں نے تمہیں کہا تھا وہ وہاں سنتے ہیں انہوں نے سن بھی لی اور تیری بات کو پورا بھی کر دیا یہ لے دیتا ہے تو عورت تھی اس کے دل میں رحم آیا ہونے لگتی ہے کہ مجھے وہ اپنے مولا کے پاس لے کے چلے امام علیہ السلام کے پاس آ رہے ہوتے ہیں راستے میں اس کی زوجہ بیمار ہوتی ہے بہت تفصیلی بات ہے میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑا صرف بات یہاں سے بھی پاکیزہ محبت کہ اس کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا سامان کو بیوی کے جنازے کو وہیں چھوڑتا ہے مشکل کشا کے فرزند کے دروازے پر مشکل لے کے آتا جیسے آتا ہے امام کے لیے کھانا کھاؤ گے کہتے ہیں مولا میری زوجہ کا انتقال امام کا کھانا کھا لو یہ کھانا کھاتا ہے امام حکم کو مانتا ہے کیونکہ اس کا دل پاکیزہ تھا اس کے دل سے محبت علم تھی اس نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں مولا بیوی کا جنازہ ہے لے کے ہم چلیں گے امام نے کہا تم جاؤ تمہاری بیوی تمہارا انتظار تھا تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے سر محترم یہ بلخ کا مومن عام ہوتا ہے آیا کیا دیکھا اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے بیوی سے پوچھتے کیا ہوا تھا خدا کی قسم میں مر رہی تھی میری روح جب پرواز ہو رہی تھی میں نے دیکھا عرش کی طرف جا رہی تھی میری روح میں نے دیکھا کوئی شخص آیا جس کو فرشتے حجت خدا امر الہی کے سلام کر رہے تھے اور اس نے کہا اس کی روح کو پلٹا دو انہوں نے پلٹا دیا کافی کون تھا مجھے نہیں معلوم تھا ایسا نہیں مطلب کبھی آتا ہے کہتا چلو امام کی خدمت میں چلتے ہیں یا امام کی خدمت میں جیسے امام کی خدمت میں مجھے کہ امام سے کئی دفعہ مل چکا تھا بیوی پہلی دفعہ آئی تھی اس کی بیوی کہتی ہے خدا کی قسم یہ وہی شخص تھا جو عرش پر فرشتوں کو حکم دے رہا تھا اس کی روح کو پلٹا آپ اس دروازے پر کہ تو دیکھیں یہاں روحیں پلٹا دی جاتی ہم کسی بھی شخص کو برا بلا نہیں کہتے ہیں یا نظر کر رہے ہیں اس پاکستان کی پاک سرزمین کو ہونا تو یہ چاہیے تھا میں نے رضویہ بات کر یہاں پہ اس کرنا ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے سب مسلمانوں نے توجہ کیجیے گا جملے پر جیسے سب مسلمانوں نے ابراہیم کے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی میں بڑی عید کی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا ابراہیم اپنی جگہ پر محمد کے بیٹے کی شہادت میں سب مل کے شوق مناتے ہم نہیں کہہ رہے آپ آج جو حل میں ہمارے ساتھ ماتم کرو نہیں جتنی آپ کی مسلک اجازت دیتی ہے جتنی آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے اتنا تو شوق مناتے ہونا تو یہ چاہیے تھا ساتھ ساتھ مناتے کیوں کیونکہ حسین ہمارا تھوڑی ہے سب کا ہے لیکن ایک سازش کے تحت
کل سے مسلسل اسلام آباد کا واقعہ ہو یا بھکشا کا واقعہ ہو، امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، میں نے پہلی مولوی کو اس میں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ کربلا، یہ عاشورہ، یہ اسلام مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی بات ہے، یہ ظلم کی بات ہے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم بس اتنا ضرور ہے، کچھ قاتل کے ساتھ ہے جنہیں مقتول کے حق میں آواز اٹھانا برا لگا ہے، جنہیں برا لگ رہا ہے کہ مقتول حق میں کوئی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ آپ کی یہ سوچ ہے، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ ماحول کو خراب کرتے نہیں۔ ہم بہت امن پسند ہیں، ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تمام حقیقی سچے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں تمام تر صحابہ کا، جتنے بھی اتنا احترام کرتے ہیں جتنا نبی نے احترام کیا۔ ہم ہر اس شخص کا احترام کرتے ہیں جس کا رسول نے احترام کیا تھا۔ ہم تو امیر المومنین کو امیر المومنین بھی اس لیے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو کئی مرتبہ ابو ذر کے سامنے کہا تھا، ابو ذر یعنی امیر المومنین کے سلام سے، حتیٰ کہ ہم علی کو مولا بھی چلے کہتے ہیں کہ قدر بھی ہم نے تھوڑی محمد نے بولا۔ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا، تاریخی حقائق، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو عہد میں اکیلا کھڑا رہا تھا، ہم تو اس کو مانتے ہیں جس نے بدر میں اکیلے بدر کی تھی، ہم تو اس کو مانتے ہیں جب خندق کے موقع پر کسی نے رسول کے خیمے پہ تیر چلایا تھا، کہا تھا کوئی ہے جو اس کو جواب دے، جس نے جواب دیا تھا اسے محمد نے کلے ہی مارا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو اپنی طرف سے دین، ہم تو بدعت کہتے ہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کو، ہم تو وہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دین، یہ مذہب امانت ہے محمد مصطفیٰ۔ یمن کو خراب نہ کریں، اس زمین کو، اس پاکستان کو، یہ پہلے بھی قوم جو اتنے 3-4 مہینے سے کرونا کی وجہ سے متاثر ہیں، لوگوں کے کاروبار بندے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہر چیز پر اثر آیا ہے۔ اگر نہیں آیا تو ذکر حسین سے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات۔ دیکھ رہے ہیں نا، جن کی دکانیں کی دکان نہیں چل رہی، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن شام و شور کا سب ہو رہا ہے۔ یہ بارش ہے، یہ کرونا کسی چیز کے لیے ختم نہیں کرتے کہ ہاں بس اتنا ضرور ہے، میں تو دیکھ گا، میں بات کو پورا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بس اتنا ضرور کیجیے گا، جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم یزید کے ساتھ، وہ اپنا پتہ بتا رہے ہیں، ہمارا پتہ معلوم ہے سب کو۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کالے کپڑے تو اپنی وجہ سے نہیں پہنے، آپ آ جاؤ، کبھی ہمارے کسی اپنے کے سونے میں آ جاؤ، ہمارے کسی اپنے کے 40 میں آ جاؤ، ہمارے کسی جوان کے جنازے میں آ جاؤ، تمہیں لوگ کالے کپڑے نہیں ملیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا سوچ بھی حسین ہے۔ ہمارے جوان اپنے جنازوں پہ نہیں روتے، شرم کرتے ہیں، لیکن حسین کی مجلس ہو، جوان بھی روتے ہیں، بوڑھے بھی روتے ہیں، بچے بھی روتے ہیں۔ اس ماحول کو خراب نہ کرو، پاکستان کی سرزمین کو بچا کے رکھو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سنی سے شیعہ ہو جائیں، شیعہ سے سنی ہو جائیں، نہیں، ان کی محبت نصیب والوں کو ہوتی ہے۔ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے نا، آپ ہماری بات مان سکتے، ہماری بات نہیں مان سکتے، بات وہی مانے گا جس کا قاعدہ ضابطہ نبی نے بتایا۔ جو بات آپ کو نبی کی سمجھ میں آئی، جتنا آپ یاد رکھیں، جتنا علی جس کو سمجھ میں آتا ہے اتنا مانے۔ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے بھی دعویٰ نہیں کیا، ہم نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں علی مکمل سمجھ میں آئے گا، نہیں، کیونکہ جب جناب سلمان کو علی مکمل سمجھ میں نہیں آ سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو جتنا سمجھ میں آیا اتنا مانے، ماحول کو خراب نہ کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا، پتہ لگ جائے گا آپ کا تعلق قاتل سے ہے، اس لیے آپ کو وہ لوگ برے لگ رہے ہیں جو مقتول پہ روک جناب ابو طالب کے ساتھ جو بھی مسلمان نے باتیں کی،
جو کچھ کہا ان سب کی بھی صرف ایک ہی وجہ وہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام لوگوں کو قتل لوگوں کے دلوں میں غصہ علی آنے کی وجہ یہی ہے کہ علی نے ان کے لوگوں کو قتل کیا. جناب ابو طالب سے لوگوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی. ذاتی طور پر آپ یاد رکھیں لوگ ابو طالب سے قرض لیتے ہیں. لوگ آتے تھے کہتے تھے جناب ابو طالب سے ہمارا یہ مسئلہ ہے کرواتے ہیں. جناب ابو طالب مسئلے غور کرتے تھے یہ علی سے آنے کے بعد دشمنی کہ آپ نے محمد کی مدد کیوں کی, آپ کے بیٹے کا یہ کیوں ہوا, اس وجہ سے دشمنی بڑی, اتنی دشمنی بڑی کہ جناب ابو طالب نے کافر کہنا شروع کیا. جناب ابو طالب کی خدمتوں کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں, میں آپ کو خدمت کر چکا اس دوران بھی کرتا, اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم کسی بھی شخص کی مرنے کے بعد اس قبر پر بار بار نہیں جاتا تھا. نبی کا فعل کیا ہے؟ قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو جناب ابو طالب کی قبر پر بار بار جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے جا رہا ہوں ابو طالب میرے فقط چچا نہ تھے بلکہ میرے محسن تھے, میرے محسن تھے. ان کی قبر پر جاتے تھے. جناب ابو طالب کی قبر پر جانے کے صرف جانے کے وقت نہیں کہ قبر پہ گئی بات کرتا ہوں. جناب عقیل جو مولا علی کے بھائی تھے ان کا لطف آئے گا, جواب نہیں لگے تو ضرور بات ہے. جناب عقیل کا رسول اللہ بہت احترام کرتا تھا, بے حد احترام کرتا, باتیں کرتے تھے, انہیں اپنے پاس بلاتے تھے. جب واقعی میں سچ اگر امیر المومنین اور جناب عقیل کی خدمتوں کو دیکھا جائے تو جناب عقیل کی خدمتیں امیر المومنین کے سامنے کچھ نہیں. ٹھیک ہے وہ جناب ابو طالب کے لیے, لیکن امیر المومنین کی خدمات کے سامنے کسی کی خدمت کچھ نہیں ہے. جناب امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو بتائیں, لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے چلیں آپ کی تو تقریب احترام سمجھ میں آتا ہے, آپ نے یہ کیا یہ کیا, جناب عقیل کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں عقیل کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ عقیل کا چہرہ, عقیل کی تصویر, عقیل کی شکل و صورت میرے چچا جناب ابو طالب سے. میں جب بھی عقیل کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا چچا تو یہ چچا کی وجہ سے میں احترام کرتا ہوں. مطلب اس جملے کو آپ نے سن لیا, دوسرا جملہ سن لیا, جب شبیہ ابو طالب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ لوگ جل جاتے تھے یا جانے حقیقی ابو طالب کا کتنا ہے. اور فقط جناب عقیل کی نہیں, جناب جعفر طاہر کی شہادت کو جب پڑھتا اس کے میں کسی دن بعد جناب ابو طالب میں نے پہلے دوسری میں جس میں چیز رکھتی تھی اس کو سنے پھر کہ جناب عقیل جناب ابو طالب نے بچوں کو قربان ہونا سکھایا, جس کی مثال جناب ابراہیم سے دی گئی کہ ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے گئے تو قربان نہیں ہوئی, لیکن قربان ہو تو چکی, چھری چل جاتی تو بچے انہوں نے بستر پہ سلا تو دیے, بچے سلا دیے, یہ بچے سیکھتے کہ قربان ہونا ہے تو محمد پر. آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ اسلام کے پہلے سفیر کون, پہلے کون ہے جنہیں رسول نے اپنا سفیر بنا کر دیا؟ پہلے سفیر ابو طالب کی بیٹی جناب جعفر, پہلے سفیر یعنی اتنا گہرا تعلق ہے اولاد ابو طالب کا محمد کے دین سے. یہ کس کی طرف ہے؟ جناب ابو طالب کی. جناب جعفر طیار کو رسول خدا نے کہا کہ کون ہے جو ہجرت کرے گا؟ رسول خدا مدینے نہیں آئے, ہجرت میں جاتے تھے.
ابھی تک مکہ میں کون حبشہ جائے حبش کی طرف کوئی نہیں جاتا کوئی بھی تیار نہیں یہ جناب جعفر کہتے ہیں یا رسول اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جانے کے لیے تیار جناب جعفر تیار رسول کی سفیر بنی سفیر بن کر اپنی زوجہ جناب اسماء بنت امیس کے ساتھ کسی دن مجھے موقع ملا تو ذرا اس کو پیاس کے سامنے دیتے انشاءاللہ جناب اسماء بنت امیس وہ ہیں جن کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ پہلے اسلام سے ہجرت کرنے والے ہوتے وہ دوسرا جناب سے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جن کے مقام سوچیں جناب خدیجہ کو غسل دینے والی بھی جناب اسماء ہے اور جناب فاطمہ کے غسل میں شریک بھی جناب اسماء اتنا بڑا مقام یعنی کتنی وفادار یعنی جناب اسماء خدیجہ کے غسل میں شریک جناب فاطمہ کے غسل میں شریک ساتھ میں کہاں گئے کیا لے کے حبش پہنچے کافروں کا لشکر پہنچے کیونکہ حبش کا بادشاہ کا ضرور تھا اس کے پاس جو پھیرنے لگے مسلمان جب دیکھتے جناب خالد بن ولید کی سربراہی میں تب تک خالد بن ولید اسلام نہیں لائے بعد میں اسلام لائے اور کیا ظلم نہیں کہ جو لوگ پہلے سفیر تھے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں وہ جو کافروں کے سفیر بن کے کام ہوتے بعد میں اسلام لائے جنگ احد میں مسلمانوں کو مارا سب کچھ کیا بعد میں 8 ہجری کے مسلمان ہو گئے ٹھیک لیکن احترام ہوتا ہے جناب جعفر کیا بات موجود تھے جب یہ لوگ پہنچے تھوڑے کہ انہوں نے آپ کو بہت خوش کو دیا لطف آیا جب وہاں پہنچے یہ لوگ آپ کی حکومت کمزور ہے آپ نے ابو طالب کے بیٹے کو بنا دیا آپ کو بتانے کہ ابو طالب رسول کا سب سے بڑا حامی تھا آپ ان کو ہمارے حوالے کیا جناب جعفر کے گاہ پہنچا آپ نے ہم سے من کی درخواست کی تھی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں آپ رہنے کی جگہ دے دی یہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں جناب جعفر کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ حق یہ بنتا ہے آپ دونوں کو سنیں درجے کے لیے آپ دونوں کو سنیں کل ان کو بلائیں ہمیں بلائیں ٹھیک ہے پھر بادشاہ درمیان میں چلے گئے اس طرف کافروں کا سفیر بیٹھا اس طرف محمد کا سفیر کافروں کا سفیر ولید کا بیٹا تھا محمد کا سفیر ابو طالب کا سب سے پہلے کافروں کا سفیر کھڑا ہو کے ابو طالب کے بیٹے سے کہتا ہے اے حبشی بادشاہ یہ وہ ہے جو بھاگ گیا ہے انہیں ہمارے حوالے کریں ورنہ پورے کافر مکہ آپ پر مل کے حملہ کر دیں گے آپ تباہ ہو جائیں گے آپ برباد ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے کا جرم کیا ہے کا جرم یہ ہے کہ ہمارے خدا کو برا بلا کہتے ہیں ہمارے ان کو برا بلا کہتے ہیں بتوں کا انکار کرتے ہیں ایک نئے دین کی خبر کرتے ہیں یہ باتیں سنی بادشاہ حیرت میں کر گیا آپ نے صرف علی کی فساد و بلا کو سنی ہے نا اب ابو طالب کے دوسرے بیٹے کی فساد و بلا کو سنی ابو طالب کا دوسرا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور جناب جعفر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ یہ بول چکا کیا آپ بولے اگر ان سے پہلا سوال یہ فساد و بلا کو دیں گے فساد و بلا کو دیں گے ابو طالب کے سارے بیٹے فصیح و بلی کے فقط علی نہیں تھے ہاں اتنا ضرور ہے علی کی کوئی مثال نہیں علی کی کوئی مثال ابو طالب کی ماں اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اگر ابو طالب بت پرست ہوتے تو بیٹے بھی بت پرستوں کے سفیر ہوتے رسول کے سفیر نہ ہوتا ابھی تک ہمارے غنیمت میں نہیں آیا آپ کچھ نہیں ہوا تھا تمہارا کھڑے ہو جاتے میرا پہلا سوال اس لیے کیا ہم ان کے غلام وہ کہتا ہے نہیں دوسرا سوال ہم نے کوئی ان کا بندہ مارا ہے جس کا خون ہماری گردن پر ہے وہ کہتے ہیں نہیں تیسرا سوال ہم نے ان سے قرض لیا ہے جو واپس نہیں کیا جو لینے کے لیے کیا وہ کہتے ہیں نہیں جب نہیں ہے تو آئے کیا اس لیے آئے کہ آپ یہ دین کو برا بلا کہتے ہیں بادشاہ سلامت بات یہاں تک کہ ہمارے مطالب اس سے بڑی ہوتی ہے تاکہ بادشاہ سلامت بات یہاں تک کیجیے کہ ان کی دشمنی ہم سے نہیں ہمارے دین سے
کیونکہ دشمنی ہمارے دین سے ہی ہوئی، تاکہ جب ہمارے دین سے کیا میں آپ کو اپنے دین کا تعارف کروں، بادشاہ مسیح عیسیٰ جناب بادشاہ سلامت دین کا تعارف میں آپ کو کیسے طرح میرا محمد قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں سے میں کچھ پڑھتا ہوں، آپ سنیں، اگر اس میں سے کچھ فساد جھگڑا آپ کو لگے تو آپ سمجھیے گا کہ فساد ہی ہمیں ان کے حوالے کر دیجیے گا، اگر کچھ اچھا لگے پھر ان کے ساتھ دعا کریں، آپ کی مرضی۔ جناب جعفر تیار سے کہا کہ آپ کچھ پڑھیں، جناب جعفر تیار کی فساد و بلاغت یہ تھی، حالانکہ قرآن میں جہاد کی آیت ہے، قرآن میں نماز کی آیت ہے، قرآن میں روزے کی آیت ہے، لیکن جناب جعفر تیار نے ایک مسیحی بادشاہ کے سامنے قرآن میں سے جناب مریم کی اور جناب عیسیٰ کی گواہی تھی، جناب مریم کی طہارت اور جناب عیسیٰ کی نبوت پڑھی، جب یہ پڑھی تو بادشاہ کی آنکھوں سے اشک گرنے لگے اور کہتے ہیں مجبور ہوا یہ کتنا پیارا بھی ہے، اتنی تو مریم کی عظمت ہمارے ہاں میں بیان نہیں۔ یہ تھی تربیت ابو طالب کی، یہ تھی عظمت جناب ابو طالب کی، یہ بیٹوں کو اس طریقے سے پالا تھا کہ تم نے محمد میں قربان بھی ہونا ہے لیکن کہیں بھی جذباتی نہیں ہونا، جہاں فصاحت دکھانی ہو وہاں فصاحت دکھانا، جہاں بلاغت دکھانی ہو وہاں بلاغت دکھانا، جہاں تلوار چلانی ہو وہاں تلوار چلانا، جہاں سر دینا ہو وہاں سر دے دینا، جہاں سر لینا ہو وہاں سر دے دینا۔ جعفر تیار کے پتر علی کی نواسوں کا ذکر، آپ کو معلوم ہو وہ ذمہ دار سے جملہ سے 28 رجب کو سب مدینے سے چلے تھے، لیکن جعفر تیار کے پوتے مدینے سے نہیں چلے تھے، معلوم ہے جب جناب زینب کبریٰ آپ نے کل بہت دل کھول کے پوچھا کیا آج بیسی کی سائش، جب جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر اجازت لینے گئی تھی، عبداللہ نے چلا کہا تھا زینب کبریٰ یہ میری غلام، یہ میری کنیز ہے، جو چاہو کنیزیں گھر سے اٹھا کے دیں گے، غلام تمہارے گھر تک پہنچا کے لے جاؤ۔ بیوی نے کہا کہ عبداللہ میں یہ ماں کی چادر لے کے جا رہے ہوں، عبداللہ دعا کرو یہ بچا کے جاؤ۔ عبداللہ میں کچھ نہیں مجھے کیجا، تو نے مجھے جانے کی اجازت دی، یہی میرے لیے کافی۔ تو مکہ پہنچے، یہ بچے ساتھ ساتھ جب مکہ سے نکلے کربلا کی طرف ایک ایسی منزل آئی جس منزل پر حسین ابن علی نے کہا رک جاؤ، کہا کیوں؟ کہا کہ میرے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ جب بی بی زینب نے عبداللہ کے آنے کو سنا تڑپ کہتے ہیں بھائی اگر عبداللہ نے مجھے لینے کے آئے رہے، عبداللہ نے مجھے واپس چلنے کو کہا، بھائی میری جنازہ واپس جائے گا، میری لاش واپس جائے گی، زینب تیرے بغیر جی نہیں سکتی۔ حسین ابن علی زینب کی زندگی ہے، مولا کہتے ہیں زینب عبداللہ آپ کو لینے کے لیے نہیں آئی، میں امام میں جانتا ہوں کسی اور وجہ سے آئے، ازادار رونے والوں جب عبداللہ پہنچے
اور حسین جیسے سے کہتے ہیں میں اپنی زوجہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سننی تھی. علی کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں عبداللہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, عبداللہ میں علی کی بیٹی ہوں, عبداللہ جو ماں میں دوں گی مجھے واپس چلنے کو لے کے جا. عبداللہ رو کر کے علی کی بیٹی میں واپس لینے کے لیے نہیں آ رہا, میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں آپ جا رہی ہیں حسین سے قیمتی چیز آپ کے سامنے خالی ہاتھ نہ جائے. یہ میرے دو بیٹے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں آپ کے رونے کے لیے جملہ کہوں, آپ کل بہت روئے تھے, آپ کل بہت روئے تھے, کل بہت روئے تھے آپ, لیکن آج زیادہ روئیے گا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اصغر کی ماں اصغر پر سالوں تک روتی رہی. آج بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں بچوں پہ نہیں روئی. زینب سے کہے زینب آپ بچوں پہ نہیں روئی, ہم آپ کے بچوں پہ رو رہے ہیں. ایک اور جملہ سنے, ایک اور جملہ اللہ کی اولادوں کو سلامت رکھے اور محمد کے سمجھے ہیں رونے والوں. ایک جملہ سنے, اللہ تعالیٰ صاحب کی تمام توفیق کا مطابق فرمائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب شام غریبہ کے بعد مائیں بچوں کے جنازوں پہ رونے آئی, اکبر کی ماں کہہ رہی تھی ہائے میرا چاند مارا گیا. اصغر کی ماں اصغر کے جنازے پہ رو رہی تھی. عباس کی زوجہ عباس کے جنازے پہ رو رہی تھی. میں نے دیکھا دو بچوں کے جنازے پہ جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. میں نے سیدے سجاد سے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کو کوئی رونے والا نہیں ہے؟ سیدے سجاد کہتے ہیں امین آہستہ بول, ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے. کہتا ہے تو رو کیوں نہیں رہی؟ کیا پھوپھی نے وعدہ کیا ہے روئے گی یا حسین یا علی. رونے والوں اللہ تعالیٰ آپ نے کسی کو نہیں رلائے سوائے خبر محمد و آل محمد کی. آگے کربلا آگے کربلا بس ہو کے داخل مسائل. شب عاشور ہوئی, ہر ایک ماں بچوں سے کہتی تھی پہلے تمہارا جنازہ آنا چاہیے, لیکن محمد سے ماں ایک جملہ کہتی ہے بچوں تمہارے جنازوں پہ میں رونے نہیں آؤں گی. بچوں سالو اکبر زندہ اکبر کا جنازہ ہے اور تم زندہ رہو. بچے کہتے ہیں اماں صبح تو ہونے دے, ہم لوگوں کو بتائیں گے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم علی کے نواسے ہیں, اللہ آپ کا وعدہ قبول کرے. رہنے والوں صبح ہوئی, بچے کہتے ہیں مامو ہمیں مرنے کی اجازت دو, بابو ہمیں مرنے کی اجازت دو. مامو نے اجازت نہیں دی, واپس آئے, ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ واپس آئے. آخر میں ماں آئی, ماں نے ایک ہاتھ سے ایک بچے کو تھاما, دوسرے سے دوسرے کو تھاما. حسین اس نے سے کہتے ہیں آقا میرے بھائی ایک آپ کا صدقہ, ایک علی اکبر کا ایک آپ کا صدقہ, ایک علی اکبر کا صدقہ. اللہ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ بچے اتنے چھوٹے تھے, ایک کو حسین نے بٹھایا, ایک کو عباس نے بٹھایا. ماں نے جملہ کہا بچوں جی کے واپس نہ آنا. ہر ماں بچوں کو جینے کی دعا دیتی ہے. یہ علی کی بیٹی تھی جو کہہ رہی تھی تم کہیں کے واپس نہ آنا. بچے گئے, حملہ کیا, توڑا, لوگوں نے گالی کر دی. جعفر تیار ہے, لڑتے لڑتے بچے دریا میں پہنچے. پانی نہیں پیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. 3 دن کا پیاسا ہو, دریا پہ پہنچے, پانی نہ پیے. یہ عباس ہو سکتا ہے, یہ اور محمد ہو سکتے ہیں. بچوں نے پانی نہیں پیا, رونے والوں پانی نہیں پیا. بچے آئے, حملہ ہوا, ایک شہزادہ زمین پر آیا, دوسرا شہزادہ زمین پر آیا. میں مقتل کی ذمہ داری کر رہا ہوں. جو بھی شہید گرتا تھا وہ حسین کو پکارتا تھا. یہ 2 شہید ہیں جب زمین پر گرے ہیں, حسین سے نہیں, ایک جملہ تھا کیا اماں ہم گر گئے, کیونکہ ماں نے کہا تھا جب تیرا بابو تھکا ہوا ہے انہیں نہ بلانا. شیخ احمد والی جلیل قدر والی دوسرے عراق میں وہ ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں حسین نے اٹھنا چاہا. زینب نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے بچوں کا جنازہ لینے. کہا کہ نہیں جاؤ. کہا کیوں؟ کہا بیٹھے رہو, تم تھوڑی دیر کے مہمان ہو, میرا دل کہتا ہے میں جی پھینک کے تیرا چہرہ
بچوں کے پاس پہنچے، بچوں کو پیار کیا، بچوں کے جوانوں کو اٹھایا. ازاداروں روایت کہتی ہے ہر ماں روئی لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئی. زینب بچوں پہ نہیں روئی. روکے رب کرو گے جو زینب بچوں پہ نہیں روئی. ہوتا گیا ماتم، کوفہ میں روئی حسین سے روئی، شام میں روئی حسین سے روئی. بچوں کے سر آتے ہیں حسین سے نہ روئی زینب تو اپنے بچوں پہ نہیں روئی. لیکن ازاداروں قیامت کا جملہ ہے آج رب الاول کو جب مدینے پہنچی ہے علی کی بیٹی، علی کی بیٹی مدینے پہنچی، عبداللہ کے گھر گئی. جب ماں ناصر خان جب گھر گئی، عبداللہ نے پوچھا علی کی بیٹی حسین سے بتا. بیوی نے کہا میرا بھائی مارا گیا. عبداللہ نے سنا کہ عباس کا بتا کہ میرا بھائی مارا گیا، کہا قبر کا بتا کہ میرا بیٹا مارا گیا. پوچھتے آخر میں کہتے ہیں بتا میرے دو شہزادے تھے اور محمد، ان کا بتا. ازاداروں ماں کا دل تھا. دو چھوٹے چھوٹے غصے دیں گے، دو چھوٹے چھوٹے بزنس دیں گے. دل پھٹنے لگا جو ابھی تک نہیں ہوئی تھی. آنکھوں کو پھیلایا کہ عبداللہ میرے بچے مارے گئے. یہ سننا تھا. عبداللہ مرسی سے زمین پر گئے. عبداللہ کا گرنا تھا. علی کی بیٹی کہتی عبداللہ اگر بچے اتنے ہی پیارے